السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورویژن نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، غلط کام جو ہوتا ہے نا، وہ بے شک 10 سال پہلے کیا جائے یا 2 دن پہلے کیا جائے، غلط کام غلط ہی ہوتا ہے۔ یہ بات میں بہت دفعہ کر چکا ہوں کہ جب بھی آپ شنگن کا، یورپ کا ویزا یا کہیں کا بھی ویزا لگوائیں تو اس میں اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اوریجنل لگایا کریں، فیک پیپر نہ لگائیں، کیونکہ اس سے آپ کا نقصان ہے، اور تھوڑا سا نقصان نہیں ہوتا، بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اب اسی طرح ہی دو لوگ جو کہ سعودی عربیہ کا ورک ویزا ان کے پاس تھا، اور وہ اپنی جاب کے لیے سعودی عربیہ جانے لگے تھے، جو کہ کراچی ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا گیا اور ان کو جیل میں بھیج دیا گیا۔ سارے ڈاکومنٹس صحیح تھے، ان کا ویزا صحیح تھا، ان کے پاس ٹکٹ اوریجنل تھا، ان کے پاس ایک ایک چیز جو تھی وہ ان کی درست تھی، ان کا ایگریمنٹ صحیح تھا۔ پکڑے وہ کہاں پہ گئے؟ کیونکہ ایک غلط کام کیا ہوا تھا انہوں نے۔ ہر چیز کی چیکنگ جب کی گئی تو آفیسر نے پوچھا، جی آپ کے پاس اور کیا ڈاکومنٹس ہیں، آپ کس کام کے لیے جا رہے ہیں؟ تو بتایا گیا جی ہم نے دونوں نے ڈرائیونگ کے اوپر جانا ہے اور ہمارے پاس ڈرائیونگ کے ورک پرمٹ ہیں، ورک ویزے جو ہیں وہ ڈرائیونگ کے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ڈرائیونگ لائسنس جو ہیں وہ دکھائیں۔ ڈرائیونگ لائسنس دیکھے گئے، تھوڑا سا شک ہوا آفیسر کو کہ یہ ڈرائیونگ لائسنس ٹھیک نہیں ہے۔ جب ان کے اوپر مزید اور تحقیق کی گئی گہرائی میں جا کر، تو پتہ چلا کہ یہ ڈرائیونگ لائسنس جو ہیں فیک ہیں۔ یہ خود ہی جیسا کہ بناتے ہیں پاکستان کے اندر، یا بنتے تھے غالباً، اب تو میرا خیال میں کافی ساری سختی کر دی گئی ہے، تو وہ فیک ڈرائیونگ لائسنس تھے، جس کی وجہ سے ان کو روک دیا گیا اور ان کے اوپر کیس بھی کیا گیا۔ پتہ چلنے میں یہ آیا کہ ان کو جیل بھیجوا دیا گیا۔ اور یہ میں بار بار کہتا ہوں ہر اپنی ویڈیو میں کہ اس قسم کے کام نہ کیا کریں۔ اس سے اب دیکھیں ان کا نقصان کیا ہوا۔ ایک تو جو انہوں نے اپنے ورک پرمٹ خریدے تھے، غالباً 8 لاکھ روپے کے خریدے تھے، وہ ضائع ہوئے، ان کے ویزے ضائع ہو گئے۔ جیل علیحدہ کاٹنی پڑے گی، اب پتہ نہیں کتنی ان کو جیل ہوگی، کتنی نہیں ہوگی، کیا قانون ہے وہاں کا اس قسم کے کیسوں کے اوپر۔ تو تکلیف کس کو ہوئی؟ انہی کو خود کو ہوئی نا تکلیف۔ تو ان کے پیچھے والے جو ہیں، ان کے جو پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کو بھی تکلیف ہوگی۔ تو کیا ضرورت ہے اس قسم کے کام کرنے کی؟ خدا را جب بھی کوئی کام کریں اسی وجہ سے دیکھیں آپ، میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ آپ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ یہ گزری ہوگی، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شنگن کا، یورپ کا ورک ویزا اپلائی کرتے ہیں آن لائن، اور ان کو کوئی رسپانس نہیں ملتا، جواب نہیں ملتا، کافی مہینے گزر جاتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ جواب ہمیں کیوں نہیں آیا؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ آپ لوگ غلط کام کرتے ہیں، آپ پیپر غلط لگاتے ہیں، جو بتاتے ہیں وہ نہیں ہوتا، اس کے بالکل برعکس چیزیں جو ہیں ان کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اب آپ یقین کریں گے کہ بذات خود میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے۔ میرا یہاں پہ جرمنی کے اندر ایک کلاس فیلو ہے، جو کہ اس نے ایک ریکروٹنگ ایجنسی بنائی ہوئی ہے جو کہ لوکل ہے۔ جرمنی کے اندر جتنی بھی ریکروٹنگ ایجنسی ہیں وہ لوکل ہیں، لوکل لوگوں کے لیے ہیں، ان کو کام وغیرہ جو ہے وہ دیتے ہیں لے کر، کیونکہ ان کو کمیشن ملتا ہے، کمپنی سے بھی ملتا ہے، اور یہاں کا ایک ادارہ ہے جس کا نام آربٹ سن ہے، اس سے بھی ان کو الاؤنس ملتے ہیں۔ تو وہ لوکل لوگوں کو کام پہ بھیجتے ہیں، کام ڈھونڈ کے ان کو دیتے ہیں، ان کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں۔ تو مجھے کسی نے کہا ہوا تھا جی مجھے کام چاہیے، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جانا فلاں ٹائم پہ، تو میں آپ کو وہاں اس آفس میں لے جاؤں گا، تو آپ کو کام مل جائے گا۔ میں جب اس کے پاس گیا ہوں، اس اپنے کلاس فیلو کے پاس، تو میں نے اس سے کہا یار اس طرح دوست ہے جاننے والا، اس کو کام دینا، کہتا کوئی بات نہیں، یہ فارم پر کر دے وہ، یا آپ کر دیں تو اس کو کل کام پہ بھیج دیں گے۔
تو بیٹھے بیٹھے کہنے لگا یار ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، میں خود بڑا حیران ہوں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے اپنی جو کمپیوٹر ونڈو جو ہوتی ہے یہ والی، یہ ایسے کر کے میرے سامنے کر دی اور وہ سائڈ کھولی۔ کہتا جیسا کہ معلوم ہے کہ ہم لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں کام کرنے والے، تو اسی طرح میں نے کہتا ہے ایک ایڈورٹائزمنٹ دی تھی، ایک ہمیں ڈاکٹر چاہیے تھا، تو ایک ہمیں بینک میں کام کرنے کے لیے بینکر کی ضرورت تھی، 2 آدمیوں کے اشتہار دیے تھے۔ کہتے جی یہ پاکستان، پتہ نہیں کسی نے یہ لیک کی ہے ہماری ویب سائٹ، تو یہ پاکستان سے 2 اپلیکیشن جو ہیں وہ وصول ہوئی ہیں۔ اب آپ حیران ہوں گے، آپ بھی سن کر یہ بات، جو اپلیکیشن تھی، حیرت اس شخص پہ ہوتی ہے جس شخص نے وہ اپلیکیشن لکھی، ان لوگوں پہ حیرت نہیں ہوتی جنہوں نے لکھوائی، لکھنے والے پہ جو ہے وہ حیرت ہوتی ہے۔ وہ کیا تھا؟ اب ایک ٹرک ڈرائیور ہے، وہ کہہ رہا ہے جی مجھے وہ اپلیکیشن دے رہا ہے بینکر کی، ٹرک ڈرائیور، اور لکھ رہا ہے جی مجھے بڑی شدت سے ضرورت ہے اس جاب کی، میں اس جاب کے لیے جو ہوں وہ تیار ہوں۔ اور اس کی جب سی وی دیکھی گئی تو سی وی اس کی ٹرک ڈرائیور کی تھی، 7 سال کا ایکسپیرینس سعودی عربیہ میں، میڈل ایسٹ کنٹریز کے اندر۔ تو چلیں مان لیا وہ بیوقوف تھا، اس نے اس قسم کی جو ہے وہ اپلیکیشن دی، اور دوسرے کا بھی اسی طرح ہی تھا، جو ڈاکٹر تھا وہ غالباً ویلڈر تھا، اس کی ویلڈر کی سی وی تھی۔ مان لیتے ہیں کہ لکھوانے والے بیوقوف تھے، لیکن لکھنے والا جس نے وہ انگلش میں وہ سی وی اپلیکیشن لکھی، کیا وہ بھی بیوقوف تھا؟ اب یہاں پہ ہم کیا کہیں گے؟ یہ لازمی بتائیے گا کومنٹ باکس میں، کیا اب ہمارے ہاں پڑھے لکھے لوگ بھی بیوقوف ہوتے ہیں؟ کیا وہ ان کو بتا نہیں سکتا تھا کہ بھائی اس طرح اپلیکیشن نہیں لکھتے؟ آپ دونوں میں سے ایک تو ٹرک ڈرائیور ہے اور دوسرا ایک ویلڈر کا کام جانتا ہے، سی ویاں دونوں کی الگ الگ ہیں، ایک ٹرک ڈرائیور کی سی وی ہے اور دوسری ویلڈر کی سی وی ہے، اور ایک کو میں جو ہے وہ ڈاکٹر کی جاب کے لیے اپلیکیشن کر رہا ہوں، دے رہا ہوں، اور دوسرے کو میں بینکر کے لیے دے رہا ہوں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایسے لوگوں سے کہ کیا ہمارے دماغ جو ہیں اتنے معاف ہیں؟ ہم پڑھے لکھے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کے بھی اس طرح دماغ معاف ہوتے ہیں؟ یہ لازمی بتائیے گا۔ یہ تو پوزیشن ہے ہم لوگوں کی، تو ہمیں کام کون دے گا آپ بتائیں؟ اور یہی وجہ ہے جب آپ آن لائن اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو جواب نہیں ملتا۔ تھامس مائر اس کا نام ہے، میرے وہ کلاس فیلو کا، تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا ان کو کوئی جواب دیا؟ کہتا ہے میں کیا جواب دوں ان کو، یہ تو بے وقوفی کی حد ہو گئی ہے، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں۔ اور اب یہ جو واقعہ ہوا ہے 2 لوگوں کا جو کراچی ایئرپورٹ پہ پکڑے گئے، گرفتار کیے گئے، ان کی پوزیشن بھی دیکھ لیں کہ وہ کہتے ہیں نا، اکثر لوگ پاکستان کے اندر یہ کہا جاتا ہے یہ جگاڑ لگا لیتے ہیں، تو یہ جگاڑ لگانے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے، پیسے بھی گوائے، جاب بھی گئی، ویزا بھی ضائع، ہر چیز ضائع، اوپر سے جیل کاٹی گئی۔ تو اسی طرح بہت سارے لوگ بھی کرتے ہیں، جب اپنی ایک اپلیکیشن دیتے ہیں وزٹ ویزے کے لیے کسی ایمبیسی میں، تو اس میں فیک ڈاکومنٹس لگاتے ہیں، فیسیں بھی بھرتے ہیں، سارا کام کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ فیک ہوتے ہیں، تو آپ کو ویزا کیسے ملے گا؟ ان چیزوں کی طرف پلیز تھوڑا سا دھیان دیں، تو اگر دھیان دے لیں گے تو یقین جانیں آپ کامیاب ہوں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔